بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی غیر ملکیوں کے حوالے سے ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے۔ سب سے پہلے ناظرین، فارمولا 1 کی طرف سے کی جانے والی روڈ آج 5 مارچ 2024 سے 10 مارچ تک ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ جدہ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ فارمولا 1 کے باعث کورنش روڈ عارضی طور پر بند رہے گا۔ ٹریفک کی روانی کے لیے متبادل راستہ استعمال کریں۔ واضح رہے ناظرین کہ جدہ میں ہونے والی فارمولا 1 ریس کے لیے دنیا کا طویل ترین اور تیز رفتار ٹریک موجود ہے۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ مطاف عمرہ زائرین کے لیے خاص ہوگا، یعنی کہ عمرہ زائرین حرم کے صحن میں طواف کریں گے، جبکہ صرف طواف کرنے والے زائرین بالائی منزلوں سے کعبہ کا طواف کر سکیں گے۔ حرمین انتظامیہ نے زائرین کی سلامتی اور عمرہ کی آسانی کے ساتھ ادائیگی کے لیے مطاف کو عمرہ زائرین کے لیے مختص کیا ہے۔ مطاف میں صرف طواف ہوگا۔ نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ مختلف مسلوں میں جا کر نماز ادا کریں۔ ناظرین، سعودی عرب میں 2023 کے دوران 100 ملین سیاحوں کی آمد پر وزارت سیاحت نے خصوصی تقریب کی۔ سعودی عربیہ میں ٹورسٹ کی سالانہ تعداد کو 100 ملین تک پہنچانے کا ہدف 2030 تک رکھا گیا تھا، لیکن یہ ہدف اپنے مقررہ وقت کے 7 سال پہلے حاصل کر لیا ہے۔ وزیر سیاحت نے اس موقع پر کہا ہے کہ سعودی عرب ٹورسٹ کے سیکٹر میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اس کی مثال پہلے نہیں ملتی، جبکہ اس کامیابی پر ہم نے 2030 میں اپنا ٹورسٹ ہدف بڑھا کر 150 ملین ٹورسٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی گورنمنٹ نے ایجوکیشنل ویزا پروگرام کا آغاز کر دیا، جس کا نام ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سروس۔ مملکت میں کسی بھی ممالک سے غیر ملکی اسٹوڈنٹس سعودی عربیہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹڈی ان سعودی عربیہ کے ذریعے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسٹڈی ان سعودی عربیہ پلیٹ فارم پر مختلف ایجوکیشن پروگرامز اور یونیورسٹیز کی تفصیلات موجود ہیں، جن کے ذریعے اسٹوڈنٹس اپنے لیے مطلوبہ پروگرام کا انتخاب بآسانی کر سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایجوکیشنل ویزے کے حامل افراد کو بہت سی سہولیات دی جائیں گی، جس میں مختلف پروگرامز میں داخلہ لینے میں آسانی ہوگی، خروج عہدہ کی سہولت اور مختصر مدتی ویزے کو 1 سال تک کے لیے ایکسٹینڈ کرنے کا آپشن شامل ہوگا، جبکہ اسٹڈی ویزے پر آنے والے افراد کو کفیل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ طویل مدتی ایجوکیشنل ویزے کے حامل افراد مملکت میں پارٹ ٹائم ملازمت بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی مملکت میں قیام کر سکتی ہے۔ واضح رہے ناظرین، سعودی عربیہ کا ایجوکیشن ویزا حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی عمر کم از کم 16 سال ہونی چاہیے، جبکہ ویزے کے لیے وہ اس کا مملکت کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ لینا ضروری ہے۔ ناظرین، مملکت میں 70,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر کے مطابق سعودی عربیہ نے قتل کیس میں گزشتہ 20 سال سے مفرور شخص کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ مفرور شخص کا نام عابد حسین ہے اور اس نے 2004 میں پنجاب پولیس کے ایک کانسٹیبل کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا اور پھر بیرون ملک فرار ہو گیا تھا۔ بیرون ملک فرار ہونے کے بعد پاکستانی پولیس نے مفرور قاتل کی اطلاع انٹرپول کو دے دی، جس نے اس کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ مفرور شخص سعودی عربیہ میں موجود ہے، تو سعودی انٹرپول سے رابطہ کر کے اسے گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا ہے۔
اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عربیہ کی ارامکو کمپنی نے صنعتی شعبے میں دنیا کا پہلا جنریٹیو آرٹیفیشل ذہانت کا ماڈل لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ارامکو کمپنی سعودی انوویشن لیبارٹری کا قیام کرے گی، جو پہلا انوویشن قومی مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ ناظرین، سعودی وزارت اتصالات انفارمیشن ٹیکنالوجی عبداللہ الصواح نے کہا ہے کہ لیب 24 میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں 11.9 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ لیب 24 میں پورے خطے میں سب سے بڑی سرمایہ کاری کا اعلان ہوگا۔ دوسری طرف ڈاٹا والٹ کمپنی نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ میں جدید ڈاٹا سینٹرز قائم کرنے کے لیے 5 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ ڈیل نے کہا ہے کہ وہ سعودی عربیہ میں مینوفیکچرنگ اور ڈسٹریبیوشن سینٹرز قائم کرے گی۔ واضح رہے ناظرین، ریاض میں لیب 24 کا جمعرات کو افتتاح ہوا ہے، جو 7 مارچ بروز جمعرات تک جاری رہے گا۔ ناظرین، سعودی عربیہ میں رمضان المبارک کے دوران گورنمنٹ اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اسٹڈی کا دورانیہ 5 گھنٹے مقرر کیا گیا ہے۔ جدہ کی محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری سرکولر میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اسکولز میں اسٹڈی کا آغاز صبح 9 بجے سے کیا جائے گا اور 2 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ اسکولز میں کام کرنے والے ادارتی اسٹاف کے لیے ڈیوٹی کا آغاز صبح 10 بجے ہوگا، جو دوپہر 3 بجے تک جاری رہے گا۔